بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. تمام تعریف، بزرگی و برتری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے 6 دن میں زمین و آسمان بنائے، انسان کو بسایا اور انسان کی ساری ضرورت کی چیزیں مہیا کی۔ درود و سلام و نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ معزز بزرگوں، نوجوانوں اور خواتین اسلام، انشاءاللہ العزیز آج کی ہماری گفتگو ہوگی قیامت سے متعلق۔ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرنے سے اس کائنات کی ساری حقیقت کھل کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتوں کا تذکرہ کیا، اور خاص کر دنیا سے متعلق ارشاد فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان۔ اور اللہ رب العالمین نے اس چیز کو کئی طرح سے سمجھایا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے: اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ زمین پر جتنی چیزیں ہیں ہم نے زمین کی زینت کے لیے بنائی۔ کیوں؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ انسانوں کو آزمائے کہ عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں اس کائنات کے، اس دنیا کے خاتمے کا بھی تذکرہ کیا کہ ایک دن آئے گا یہ ساری کائنات فنا ہوگی، کل من علیہا فان، زمین پر جتنی چیزیں ہیں ساری کی ساری ختم ہو جائے گی۔ اور اللہ رب العالمین نے کئی حصوں کو قرآن مجید میں ذکر کیا کہ زمین کیسے ختم ہوگی، آسمان کیسے لپٹا جائے گا، تارے بے نور کیسے ہوں گے، چاند اور سورج کس طرح ختم کر دیے جائیں گے، ساری تفصیلات موجود ہیں۔ اور اس دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ناموں سے یاد کیا، کئی ناموں سے۔ ان میں سے مشہور نام اردو زبان میں قیامت، سب سے مشہور نام۔ قیامت ایک بہت بڑا واقعہ ہوگا، اور عرب کے پاس جو چیز جتنی زیادہ بڑی ہوتی ہے اس کے اتنے زیادہ نام ہوتے ہیں، جتنی اہمیت اتنے زیادہ نام۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کو کئی ناموں سے یاد کیا۔ مشہور نام یوم القیامہ،
یوم القیامہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم الدین بھی فرمایا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا۔ یوم الفصل بھی کہا گیا کہ قیامت قائم ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخلوق کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم الحساب کے نام سے بھی قیامت کو نام یاد کیا کہ اس دن بندوں کا حساب لیا جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے یوم البعث بھی کہا کہ قیامت قائم ہوگی تو لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یوم الخروج بھی کہا گیا کہ جب قیامت واقع ہوگی تو لوگ اپنی قبروں سے نکل کر حشر کے میدان کی طرف جائیں گے۔ اور بھی بہت سارے نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیے۔ تو یوم القیامہ ایک مشہور نام، قیامت کا دن۔ قیامت کا دن اسے کیوں کہا گیا؟ علماء کہتے ہیں کہ 3 وجہ سے اسے قیامت کا دن کہا گیا۔ ایک یہ کہ لوگ اللہ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے اس دن۔ اللہ رب العالمین سور پھونکنے والے فرشتے کو سور پھونکنے کا حکم دے گا، اور جیسے سور پھونکے گا وہ پہلی مرتبہ تو ساری کائنات ختم ہو جائے گی، اور جب دوسری مرتبہ اللہ کی اجازت سے سور پھونکے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اٹھا کھڑا کرے گا، سب کی قیامت ہو جائے گی، سب اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس لیے اسے یوم القیامہ کہا گیا۔ اللہ رب العالمین ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو ڈانٹتے ہوئے، ان کی تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ یہ ناپ تول میں کمی کرنے والے، یہ ڈنڈی مارنے والے، کیا انہیں یقین نہیں ہے یوم عظیم کا، بڑے دن کا؟ یوم عظیم، بڑا دن، قیامت کا دن۔ وہ بڑا دن کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یوم یقوم الناس لرب العالمین، سارے لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، سارے لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ جہاں لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، کہ ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں، ایمان والوں کی بھی مدد کرتے ہیں اس دنیا میں بھی۔ وہ یوم یقوم الاشہاد، اور قیامت کے دن جب گواہ کھڑے ہوں گے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام امتوں کے لیے گواہی دیں گے، اور بھی بہت ساری گواہیاں ہوگی۔ یہ گواہی دینے کے لیے جب لوگ کھڑے ہوں گے اس دن بھی ہم اپنے انبیاء اور ان کے ماننے والوں کی مدد کریں گے۔ تو ایک دوسری وجہ کہ لوگ کھڑے ہوں گے، گواہ کھڑے ہوں گے، اور تیسری وجہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن ترازو قائم کرے گا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ہم قیامت کے دن انصاف والے ترازو قائم کریں گے جو بالکل برابر لوگوں کے اعمال کا وزن کریں گے۔ کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی، کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو قیامت اس دن کا نام ہے جس کے واقع ہونے سے، جس کے آنے سے بہت ساری چیزوں میں تبدیلی آ جائے گی، بلکہ ساری کائنات بدل کر رہ جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک اور لفظ اس سے قیامت کو یاد کیا، یوم الآخرہ۔ یوم الآخرہ کیوں کہا جاتا؟ اس لیے کہ اس کائنات کا آخری دن ہوگا، اس کائنات کا سب سے آخری دن ہوگا، اسی لیے اسے یوم الآخرہ کہا گیا۔ اور یاد رہے یوم الآخرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ارکان کا ذکر کیا اور بتایا کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ ان 6 ارکان میں سے ایک رکن ایمان بالیوم الاخر، آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ کیوں آخرت کے دن پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اس دن ایسی چیزیں ہونے والی ہے
جسے انسانی عقل سوچ بھی نہیں سکتی، انسانی عقل اسے سمجھ نہیں سکتی، لیکن وہ ساری چیزیں واقع ہوگی، اور اس کے واقع ہونے پر ایک بندے مومن کو ایمان لانا پڑے گا، تبھی اس کا ایمان مکمل ہوگا۔ اب یاد رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے آنے سے پہلے بہت ساری نشانیوں کا تذکرہ کیا کہ قیامت آئے گی، اس سے پہلے یہ نشانیاں ظاہر ہوگی۔ وہ نشانیاں کیا ہو سکتی ہے؟ تو ان نشانیوں کی تعداد بہت زیادہ، بلکہ ہم اس کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، قیامت کی چھوٹی نشانیاں اور قیامت کی بڑی نشانی۔ قیامت کی چھوٹی نشانیاں اور قیامت کی بڑی نشانیاں، محدثین نے احادیث کی کتاب میں باقاعدہ ایک باب قائم کیا، باب اشراط الساعہ، قیامت کی علامتیں، قیامت کی علامتیں۔ تو جو چھوٹی نشانیاں ہیں وہ بھی دو طرح کی ہیں، ایک وہ نشانیاں جو گزر چکی ہیں، اور دوسری وہ نشانیاں جو آنے والی ہے یا ہو سکتا موجود ہے، اور بڑی نشانیوں کے ظاہر ہونے تک وہ رہے گی، بڑی نشانیوں کے ظاہر ہونے تک وہ رہے گی۔ تو قیامت کی چھوٹی نشانیوں سے متعلق جب ہم قرآن اور احادیث کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسی بہت ساری نشانیاں ملتی ہیں جو ظاہر ہو چکی ہے۔ سب سے پہلی نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں بھیجا جانا، یہ بھی قیامت کی نشانی، قیامت کی نشانی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بعثت انا والساعة كهاتين، آپ نے اپنی دو انگلیوں کو قریب کیا اور فرمایا کہ مجھے اور قیامت کو اس طرح قریب کر کے بھیجا گئے، میرا آنا خود قیامت کی نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا قیامت کی نشانی ہے۔ اور ایک چیز ذہن میں رہے، ہر نبی نے اپنی امت کو قیامت کے دن سے ڈرایا، بلکہ قیامت کی ایک بڑی نشانی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بڑی نشانیوں کا جہاں تذکرہ کیا، ایک ہی مقام پر 10 نشانیوں کا تذکرہ کیا جو قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں، جو ہمارے پاس بعد میں آئے گی۔ ابھی ہم چھوٹی نشانیوں کا ذکر کر رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا نبی بنا کر بھیجا جانا یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، میں اور قیامت اس طرح بھیجیں گے، اس طرح بعثت انا والساعة كهاتين، بالکل قریب۔ تو ہر نبی نے اپنی امت کو قیامت سے ڈرایا، بلکہ قیامت کی بڑی نشانی دجال سے ڈرایا۔ اب ایک اور چیز اپنے ذہن سے صاف کر لیں کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت آنے ابھی بہت وقت ہے، قیامت آنے ابھی بہت وقت ہے، بہت ساری نشانیاں ظاہر ہونا ہے، وہ نشانیاں ظاہر ہونے کے بعد ہی قیامت آئے گی۔ یاد رہے کہ نشانیاں ظاہر ہونا باقی تو ہے، لیکن ہمیشہ قیامت کو قریب سمجھنا چاہیے۔ دجال امت محمدیہ میں قیامت سے قریب ظاہر ہونے والا ہے، وہ خروج کرے گا، لیکن ہر نبی اپنی امت کو ڈرا رہا ہے دجال سے، ہر نبی اپنی امت کو دجال سے ڈرا رہا ہے کہ دجال ظاہر ہوگا، اور جب دجال ظاہر ہوگا تو قیامت بالکل قریب ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا تذکرہ مختلف انداز میں کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی قیامت کی ایک نشانی کا تذکرہ کر رہا ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ کوئی نشانی، کوئی معجزہ پیش کریں، کوئی نشانی یا کوئی معجزہ پیش کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑوں میں کر بتایا، چاند کو 2 ٹکڑوں میں کر بتایا۔
دو ٹکڑے کس طرح ہوئے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے مطالبے پر چاند کو دو ٹکڑوں میں کیا. میں نے دو ٹکڑوں کے بیچ میں پہاڑ کو دیکھا. یعنی جس وقت سورج چاند جو ہے پہاڑ کے قریب تھا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور معجزہ اللہ نے چاند کو دو ٹکڑوں میں کیا. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ایک ٹکڑا اس طرف دکھائی دیا اور دوسرا ٹکڑا اس طرف، اور بیچ میں مجھے پہاڑ نظر آیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی، قیامت کی نشانی بیان فرمائی کہ چاند دو ٹکڑے ہو گئے، جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند ٹکڑے ہو گئے، چاند ٹکڑے ہو گیا. ایک اور چیز قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو قرآن مجید میں ہم پائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں قیامت کا تذکرہ کیا اور قیامت کے بعد آنے والے پیش ہونے والے حالات کا تذکرہ کیا، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماضی کا صیغہ استعمال کیا، پاس کا، ہو چکا. یعنی اس طرح یقینی ہے کوئی گویا کہ یہ امر واقع ہو چکا. اتنا یقینی ہے اس چیز کا، قیامت کا واقع ہونا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث مبارکہ میں قیامت کے تعلق سے مزید تذکرہ کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے وفات کر جانا وہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا امینۃ لاصحابی، کہ میں میرے صحابہ کے لیے امان ہوں، جب تک میں ہوں ان کے درمیان فتنے نہیں آئیں گے. واصحابی امینۃ لمن بعدہم، اور پھر اس کے بعد میں جب چلا جاؤں گا تو وہ ساری باتیں پیش آئے گی جن کا میرے صحابہ سے وعدہ کیا گیا، اور پھر میرے صحابہ یہ ان کے بعد والوں کے لیے امان ہے. جب یہ چلے جائیں گے تو پھر ان کے بعد وہ ساری چیزیں واقع ہوگی جن کا تذکرہ قرآن اور حدیث میں کیا گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی اسی کا ایک حصہ. آگے اگر ہم چلیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہمیں ملے گا کہ بیت المقدس اللہ تبارک و تعالی فتح کرے گا. اس وقت بیت المقدس نصارہ کے ہاتھ میں تھا. اللہ تبارک و تعالی یہود و نصارہ دونوں بھی اسے قبلہ مانتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پیش گوئی کی گئی کہ بیت المقدس فتح ہوگا. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور پیش گوئی، ایک اور نشانی کہ طاعون پھیلے گا، وبا پھیلے گی. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، اور فلسطین میں خاص کر مسجد اقصی قدس کے علاقے میں بہت ہی سنگین وبا پھیلی طاعون کی، اور لوگ اس کے کثرت سے موت واقع ہونے لگی. حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس وقت کثیر تعداد میں وہاں پر موجود ہے، کثیر تعداد میں، اور کثرت سے موت واقع ہو رہی ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سفر کر فلسطین کے قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ وبا پھیلی ہوئی ہے. مشورہ کیا، طے یہ کیا گیا کہ واپس چلا جائے، فلسطین نہ جایا جائے. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کہ جس علاقے میں وبا پھیلی ہو اس میں داخل مت ہو، اور اگر تم پہلے سے وہاں پر ہو تو وہاں سے نکلو مت. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین واپس ہو گئے. لیکن ابھی فلسطین میں قدس کے علاقے میں امواس، اس مقام کا نام جہاں پر وبا کی شدت تھی، امواس نامی علاقہ. تو امواس میں بہت سارے صحابہ موجود ہیں، جن میں کبار صحابہ ابو عبیدہ بن جراح، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے صحابہ اور کبار صحابہ ایک کے بعد ایک اس وبا کی وجہ سے موت کا شکار ہو رہے ہیں. اور یاد رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق
جو طاعون کی وجہ سے وفات پاتا ہے وہ شہید ہے۔ یہ تو صحابہ تھے، ان کے عقیدے کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں، لیکن جہاں یہ خوشخبری کوئی حاصل کرنا چاہتا ہو یا کسی کے متعلق اس کو فٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ اس کا عقیدہ کیسے ہے۔ اگر عقیدے میں مضبوط ہے تو امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہادت کے اجر سے نوازے، شہادت کے اجر سے۔ جب بہت زیادہ وبا پھیل گئی تو عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے کہا کہ اس سے بچاؤ کے لیے ہم ایک کام کر سکتے ہیں کہ اس علاقے کو خالی کر دیں اور پہاڑیوں میں منتقل ہو جائے، کیونکہ آگ جب تک اس کو بھڑکانے والی چیزیں، اس کو جلانے والی چیزیں جب تک ملتی رہے گی آگ پھیلتی رہے گی، لیکن جب اسے بھڑکانے اور اسے اور آگے بڑھانے والی چیز نہ ملے تو خود بخود آگ بجھ جاتی ہے۔ عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو لے کر پہاڑیوں میں چلے جاتے ہیں اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ وبا تھم جاتی ہے۔ یاد رہے مورخین اور سیرت نگاروں نے اس تعلق سے ایک بڑی تعداد کا ذکر کیا کہ کتنے لوگوں کی شہادت ہوئی۔ اگر ہم دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ قریب 70,000 لوگ اس وبا کے شکار ہوئے، 70,000 لوگ اس وبا کے شکار ہوئے، اور اس وقت کی آبادی کے لحاظ سے یہ کوئی معمولی تعداد نہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعون امواس کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے پیش آنے والی نشانیوں میں ذکر کی، قیامت سے پہلے پیش آنے والی نشانیوں میں۔ آگے اگر ہم بڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا یہ 18 ہجری کا واقعہ ہے، اور پھر 23 ہجری میں ایک اور واقعہ ہوتا ہے، وہ ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ ایک دفعہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو صحابہ تھے بیٹھے ہوئے ہیں اور سوال کیا کہ فتنے سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کسے یاد ہے؟ تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین فتنوں سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجھے یاد ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے تفصیل طلب کی، تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنۃ الرجل فی مالہ وأہلہ وجارہ تکفرها الصلاۃ والصدقۃ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، کہ آدمی فتنے میں مبتلا کیا جائے، خاص طور سے مال کے فتنے میں، اپنے بیوی بچوں کے فتنے میں، اپنے پڑوسی کے فتنے میں، ان سارے چیزوں کی طرف سے آزمائش میں اگر مبتلا ہو جائے تو اس کا کفارہ ہوگا نماز، صدقہ و خیرات اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا اس کا کفارہ بنے گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں اس فتنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں اس فتنے کی بات کر رہا ہوں جو سمندر کے موجوں کی طرح موج مارے، سمندر کے موجوں کی طرح وہ ظاہر ہوں گے، موج جس طرح تیزی سے آتی ہے اس طرح ظاہر ہوں گے۔ تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین آپ اس بارے میں اطمینان رکھیے، کیونکہ اس کے سامنے ایک بہت ہی مضبوط بند بنا ہوا ہے، ایک دروازہ ہے، وہ دروازہ جب تک ہے آپ سکون سے رہیے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ دروازہ کھلے گا یا توڑا جائے گا، دروازہ کھلے گا یا توڑا جائے گا۔ تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ توڑا جائے گا دروازہ۔ بعد میں لوگوں نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ دروازے سے مراد کون ہے، امیر المومنین جانتے ہیں کیا؟ تو کہا کہ ہاں، دروازے سے متعلق یا دروازے سے مراد کون ہے، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ دروازے سے مراد وہی ہے
دروازے سے مراد وہی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دروازہ توڑا جائے گا. توڑا جانے کا مطلب یہ کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جائے گا، ان کی شہادت ہوگی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت سے پہلے آنے والے فتنوں کے لیے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دروازہ قرار دیا. وہ ایک نشانی ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوگی تو اس کے بعد فتنے اور حالات جلد تبدیل ہونے لگیں گے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں. ایک مجوسی غلام وہ حالت نماز میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرتا ہے، اپنے 2 دھاری چاقو چلاتا ہے، جس کی وجہ سے زخم گہرا ہو جاتا ہے، بہت گہرا. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر ان کے گھر پہنچایا گیا، اور پھر آپ کو کوئی بھی چیز پلائی جا رہی ہے لیکن وہ اس زخم سے باہر آ جا رہی ہے. لوگوں نے یقین کر لیا کہ ابھی یہ بچنا مشکل ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ جاؤ دیکھو کہ مجھے کس نے مارا. تو آ کر کہا کہ مغیرہ بن شعبہ کے غلام فیروز نے مارا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے میری موت کسی مسلمان کے ہاتھ میں نہیں رکھی، ایک مجوسی نے مجھے مارا. وہ شہید ہو گئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے فضائل بیان کیے، بہت سارے فضائل. لیکن آج کل نوجوان ایک فتنے کا شکار ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے. فتنے تو بہت سارے ہیں، لیکن جو لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، ان کی حامی لا رہے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے صحابی، بلکہ اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل شخصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار بیان کی، لیکن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آ رہا ہے یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آ رہا ہے، لعنت کے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی گستاخیانہ کلمات کہے جا رہے ہیں، گستاخانہ کلمات، واہیات کلمات شیعہ کی جانب سے. اور ہمارے بھولے بھالے نوجوان حقیقت سمجھ رہے ہیں اور ان کی باتوں پر یقین کر رہے ہیں. یاد رہے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتنوں کے سامنے ایک مضبوط دروازے کی حیثیت رکھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ دروازہ ٹوٹ جائے گا تو پھر فتنے ظاہر ہوں گے. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو مزید بہت سارے فتنوں کا ہمیں اندازہ ہوگا. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک اونچی جگہ پر چڑھ کر کہتے ہیں کہ میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں کہ فتنے تمہارے گھروں پر نازل ہو رہے ہیں، ویسے ہی جیسے بارش نازل ہوتی ہے ویسے فتنے نازل ہو رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ آنے والے حالات اس طرح ہوں گے. اور یاد رہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہمارے سامنے آتی ہے کہ لوگ حضرت انس کے پاس آ کر شکایت کرتے ہیں حجاج بن یوسف کی، جو ایک ظالم حکمران تھا، بہت ظالم، جس کے ظلم کا بہت سارے لوگ شکار ہوئے، یہاں تک کہ بعض صحابہ بھی اس کے ظلم کا شکار ہوئے. ایک ظالم شخص. تو لوگ اس کے ظلم سے تنگ آ کر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ساری تفصیل بیان کی. تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو تلقین کرتے ہیں اصبرو، کہ لوگوں صبر سے کام لو، صبر سے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک زمانہ جب گزر جاتا ہے تو اس کے بعد والا زمانہ اس سے زیادہ شر والا ہوگا.
حضرت انس سمجھا رہے ہیں لوگوں کہ ایک زمانہ ہے حجاج کا زمانہ، تم حجاج کی بات کر رہے ہو، اس کے شر کی بات کر رہے ہو، یہ جب گزر جائے گا تو اس کے بعد والا زمانہ اس سے زیادہ سخت ہوگا، اس سے زیادہ۔ یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ حتی تلقوا ربکم، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو، تم اس دنیا سے گزر جاؤ گے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ گزر جائے گا تو اس کے بعد والا زمانہ اس سے زیادہ بھیانک ہوگا، اس سے زیادہ بھیانک۔ اندازہ لگا سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل ويقول يا ليتني كنت مكانه، کہ قیامت جب قائم ہوگی، قیامت سے قریب اتنے زیادہ فتنے ہوں گے کہ ایک آدمی کسی قبر کے پاس سے گزرے گا تو تمنا کرنے لگے گا کہ کاش یہ قبر میری ہوتی، یعنی میں ہی اس دنیا سے گزر جاتا تاکہ ان فتنوں سے میں اپنے آپ کو بچا لیتا، اپنے آپ کو بچا لیتا، میں بچ جاتا ان فتنوں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بڑی نشانیوں میں فتنوں کے ظاہر ہونے کا تذکرہ کی، فتنوں کے ظاہر ہونے کا۔ بڑی نشانیوں میں بھی فتنے ملیں گے، اور قیامت کی چھوٹی نشانیوں پر غور کریں گے، وہاں بھی فتنے آپ کو نظر آئیں۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں بادروا بالاعمال فتنا، کہ صحابیوں فتنوں کے ظاہر ہونے سے پہلے، فتنوں کے ظاہر ہونے سے پہلے نیک اعمال کرو، نیک اعمال کر لو فتنوں کے آنے سے پہلے۔ کیوں؟ کقطع اللیل المظلم، فتنے رات کی تاریکیوں کی طرح ہوں گے۔ شروع کا رات کا حصہ اتنا اندھیرا نہیں ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے تاریکی اور اندھیرا بڑھتا جاتا ہے، ویسے ہی فتنوں کا معاملہ ہوگا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا فتنوں میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور نئے نئے فتنے سامنے آتے جائیں، نئے نئے فتنے سامنے آتے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی چھوٹی نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یتقارب الزمان، قیامت کی ایک نشانی یہ کہ زمانہ قریب آ جائے، زمانہ قریب آ جائے، زمانہ قریب آ جائے گا کا مطلب کہ تیزی سے وقت گزرتا جائے گا، وقت تیزی سے گزرتا جائے گا۔ آج ہم اپنے اطراف دیکھ لیں کہ ہمارے پاس وقت کتنا تیزی سے گزر رہا ہے۔ ہماری مصروفیات ایسی ہو گئی ہے کہ وقت کے گزرنے کا ہمیں احساس ہی نہیں ہو رہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی ایک نشانی کے طور پر بیان فرما رہے ہیں یتقارب الزمان، کہ قیامت سے پہلے زمانہ قریب آ جائے گا، وقت تیزی سے گزرے گا، بہت تیزی سے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری نشانی بیان فرماتے ہیں ینقص العمل، لوگوں میں عمل کم ہو جائے، عمل کم ہو جائے گا، لوگ دین پر عمل کرنا کم کر دیں گے۔ اور یہی چیز ہم آج مشاہدہ کر سکتے ہیں، مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ عمل کی بہت زیادہ کمی امت مسلمہ ساری مجموعی طور پر پوری امت میں عمل میں کمی، عمل میں کمی۔ جبکہ حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اور اس وقت کے لوگوں کو اگر آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جہاں ایمان میں مضبوط تھے عمل میں بھی مضبوط تھے، ایمان میں مضبوط تھے عمل میں مضبوط تھے۔ اور جب کوئی قوم، کوئی گروہ ایمان اور عمل دونوں میں مضبوط ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ برابر ان کی مدد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ برابر ان کی مدد کرتا ہے، جس طرح صحابہ کی مدد کیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یتقارب الزمان، زمانہ قریب آ جائے گا، ینقص العمل، اور عمل میں کمی آ جائے گی، لوگوں کے عمل میں کمی آ جائے گی۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری نشانی بیان فرمائی وَيُلْقَى الشُّحُ، کہ لوگوں کے دلوں میں بخیلی ڈالی جائے، کنجوسی آ جائے، وہ صرف مال سمیٹ سمیٹ کر رکھیں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نہیں چاہیں گے، مال کو جمع کرنے کی بہت زیادہ خواہش، بہت زیادہ خواہش۔
جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مال خرچ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے وعدے کیے ہیں، اس کا لحاظ نہیں رکھیں گے، بخیلی اور کنجوسی اتنی زیادہ ہوگی، خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی طرح ہے۔ کسان ایک دانہ زمین میں ڈالتا ہے تو وہ ایک دانہ 100 بالیاں 100 خوشے اس ایک دانے سے حاصل ہوتے ہیں، اور پھر ہر ایک میں 100 دانے، یعنی ایک دانہ 100 سے بڑھ کے بلکہ 700 گنا تک دانوں کو لاتا ہے۔ ایک دانے سے 700 گنا دانے یا 700 دانے پیدا ہوتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے اس سے بھی زیادہ دیتا ہے۔ لیکن قیامت کی ایک نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں میں بخیلی عام ہو جائے، دلوں میں مال کی محبت بہت زیادہ ہو جائے، بہت زیادہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے دل نہیں ہوگا۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وما نقصت صدقۃ من مال، کہ بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اس سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے باوجود بھی دل بڑا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، فتنے ظاہر ہوں گے۔ کیسے ظاہر ہوں گے؟ فتنوں کا تذکرہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہار جس کا دھاگا ٹوٹ جائے تو موتیاں ایک کے بعد ایک جس طرح گرتے ہیں دھاگے سے، ویسے ہی فتنے آئیں گے، ویسے ہی فتنے، ایک فتنہ ختم ہوگا نہیں دوسرا فتنہ، ایک فتنہ ختم ہوگا نہیں دوسرا فتنہ۔ اور اگر ہم آج کے ماحول پر غور کریں گے تو بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہمارے ماحول پر فٹ ہوگی۔ کئی طرح کے فتنے ہمارے پاس، کئی طرح کے، اور ایک فتنہ گزرتا نہیں دوسرا فتنہ شروع ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں مزید بہت ساری نشانیاں بیان کی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ کر سوال کرتے ہیں کہ متی الساعہ، کہ اللہ کے رسول قیامت کب؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، کہ جب امانت ضائع ہو جائے گی نا تب قیامت کا انتظار کرنا۔ تو صحابی نے پھر سوال کیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امانت کے ضائع ہونے کا ذکر کیا، یہ نہیں فرمایا لوگ امانت داری سے کام نہیں لیں گے، یہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا امانت ضائع کر دی جائے گی۔ تو صحابی نے سوال کیا کیف اضاعتها یا رسول اللہ، اللہ کے رسول امانت ضائع کیسے ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت ضائع ہونے کی ایک مثال بیان فرمائی اذا وصد الامر الى غیر اہلہ فانتظر، کہ جب معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو تم قیامت کا انتظار کرو۔ بڑے بڑے کام اور بڑے بڑے اہم معاملے ایسے لوگوں کے سپرد کیے جا رہے ہیں جو اس کے لائق ہی نہیں، گویا وہ انہیں سونپ کر خیانت کیا جا رہا ہے، خیانت سے کام لیا جا رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب امانت ضائع ہو جائے تو قیامت کا انتظار کرنا، قیامت یقینی سمجھنا۔ آج ہمارے پاس اس چیز کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اپنی آنکھوں سے، کہ لوگوں کے پاس ایسے معاملات ہیں جس کے وہ اہل ہے ہی نہیں، جس کے وہ اہل ہی نہیں۔ یاد رکھیں عہدے کے لیے دو چیزیں ہونا چاہیے، دو چیزیں، ایک اس سے متعلق صلاحیت اور دوسرا امانت داری۔ یوسف علیہ السلام جب مصر آئے جیل سے چھٹ کر اور بادشاہ کے سامنے مسئلہ چل رہا ہے کہ حالات سے نمٹنے کے لیے کیا کیا جائے، تو یوسف علیہ السلام نے خود سے پیشکش کی کہ مجھے زمین کے جو خزانے ہیں اس کا ذمہ دار بنایا جائے۔ کیوں؟ میرے اندر دو باتیں،
ایک تو میں امانت دار ہوں، اور دوسرا میں اس تعلق سے اچھی جانکاری رکھتا ہوں، اس لیے مجھے اس کا ذمہ دار بنایا جائے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عہدہ مانگ کر نہ لیا جائے، لیکن یہاں پر یوسف علیہ السلام پیشکش کر رہے ہیں، کیوں؟ ان کے سامنے حالات تھے جس سے انہوں نے اندازہ کیا کہ اگر میں آگے نہیں بڑھا تو پھر اس عہدے کے ساتھ خیانت کی جائے گی، اس لیے پیشکش کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اذا وصد الامر الى غیر اہل فانتظر الساعة، تو اسی لیے ہم اپنے اطراف دیکھیں گے تو اور بھی بہت ساری نشانیاں ہمارے سامنے آئیں گی۔ مزید آئندہ خطبے میں ہم اس کا تفصیلی ذکر کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت سے قبل آنے والی نشانیاں اور کون کون سی نشانیاں بیان کی ہیں اسے ہم دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے آنے سے پہلے ہی ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کے لیے اچھی طرح توشہ تیار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خالص کتاب و سنت پر عمل کرنے اور ہر قسم کے بگاڑ سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔